اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو آپ دیکھ رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے ہیں، ہر مہینے۔ اور جناب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو دیکھا جائے، آپ کے حیات طیبہ کو پڑھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر اور آپ کی امت پر یوم عاشور کا روزہ فرض ہے، یوم عاشور۔ اور اسی کے ساتھ ہر ہفتے میں ہفتے والا جو دن تھا اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اگر دیکھیں تو حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، یعنی ایک دن چھوڑ کے ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام روزہ رکھا کرتے۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھا جائے تو جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر بھی رمضان المبارک کے روزے فرض تھے، آپ کے ماننے والوں پر فرض تھے۔ ایک فرق یہ تھا اس میں کہ جب گرمیوں کا موسم آتا تھا نا تو ہمارا رمضان چاہے گرمی کا ہو چاہے سردی کا ہو، ہم نے روزے 29 یا 30 ہی رکھنے ہوتے ہیں۔ ہم نے سردی کے موسم میں 30 نہیں رکھنے، گرمی کے موسم میں 50 نہیں رکھنے۔ ان کا فرق یہ تھا جناب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی جب سردیوں کے آتے تو ایک مہینہ روزہ رکھنے ہوتے تھے، لیکن جب گرمیوں کا موسم آتا تھا تو پھر ایک مہینہ نہیں، ایک روایت کے مطابق 50 دن پھر ان کو کیا کرنا پڑتا تھا، روزہ رکھنا پڑتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر امت پر شروع سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کسی نہ کسی صورت میں فرض کیے تھے۔ جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادت جو ہے اس عبادت قدیمی رکھا ہے، پرانی رکھا ہے، شروع سے رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف امت محمدیہ کے اوپر اس مشقت کو رکھا ہو، بلکہ رب کائنات نے جتنے بھی لوگ پہلے ماننے والے چلے گئے سب پر روزے کیا کیے تھے، فرض کیے تھے۔ اس لیے رب نے قرآن میں فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے کیا تھے، فرض تھے۔